الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھ لی کہ قیامت کے دن جب ہم ہر ایک انسان کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ شور مچائیں گے کہ تم نے کیوں گواہی دی، اور وہ بھی جواب دیں گے. تو دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بہت کچھ کاموں اور حرکات و سکنات کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، و یہی جو آپ لوگوں کا جو گمان تھا اللہ کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں، جب تمہاری یہی رائے زنی تھی، ارداکم، اسی حماقت نے تم لوگوں کو تباہ کر دیا. اللہ کیا جانتا ہے؟ اچھا وہ لوگ بھی جو اللہ ہے کیا، کون، کہاں، جو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، چاہے وہ احمقوں کا طبقہ ہو یا یہ کہ اللہ ہے، مگر اتنا تو تھوڑی جانتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے تمہیں تباہ کر دی. فاصبحتم من الخاسرین. اب حالت یہ ہوگی کہ ہر چیز خسارے، ہمیشہ کے خسارے. اب عالم آخرت اور جہنم میں کیا حال ہے؟ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. چپ چاپ رہیں، تحمل کریں، برداشت کریں، تب بھی جہنم کی آگ. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر معذرت مانگے، معاف کیجئے، توبہ، ویری سوری، فما هم من المعتبرین، ان کی کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. رہو یہیں پر. اور فرمایا کہ جب دنیا میں ان لوگوں نے اللہ کی طرف توجہ ترک کر دی. ایک ہوتا ہے کسی کونے میں بیٹھ کے نہ ماننا، بس نہیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک یہ کہ ڈٹ کر سامنے آنا کہ میں چھوڑوں گا بھی نہیں، مانوں گا بھی نہیں اور چھوڑوں گا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور ان کو منع کرتے ہیں اور خود بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرمایا یہ حالت تھی. تو پھر ہم نے مسلط کر دی ان کے لیے کچھ ہم نشین جنات اور شیاطین میں سے، اور شیطان نما انسانوں میں سے بھی ان کی کچھ احباب و دوست ان پر چڑھ دوڑے اور ان پر مسلط ہو گئے اور ان کو اپنی گرفت میں لے گئے. تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. جو ہم نشین ان پر مسلط ہوئے تو انہوں نے ان کی ہر برے عمل کو، بری بات کو، گندے حرکات کو زیب و زینت دار بنا کے ان کے سامنے رکھا. پھر ٹھیک ٹھاک چل رہے ہو، کوئی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. جب ان کا یہ عالم رہا تو پھر حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم، ان سے پہلے جو امتیں گئی تھی ان امتوں پر کیا بیتی، ان نہ ماننے والوں پر بھی وہی کچھ آ کے ٹھہر گیا،
آ کے ان پر سایہ فکن رہا. پچھلے امتوں کی جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی جو منکر تھے ان کی کیا انجام عاقبت ہو گئی؟ ان پر بھی وہی کچھ آ کر مسلط ہوا، اور بات یہی رہی کہ انہم کانوا خاسرین، کہ یہ لوگ بھی ان لوگوں کے صف میں اضافہ ہو گئے، ان لوگوں کے صف میں شامل ہو گئے جو خسارے والے ہیں. خسارے کیسے؟ ناقابل تلافی نقصان، ابدی نقصان جس کا کبھی کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے. تو اب جب یہ صورتحال ہے کہ اس فکر کی لوگوں کے سامنے عاقبت الامر میں یہ صورتحال آ کر ان کا احاطہ کریں گے، تو بہتر یہی ہے کہ انسان یہی سے اپنا رویہ اور راستہ دونوں تبدیل کرے، اپنا راستہ بھی تبدیل کرے، اپنی رفتار بھی تبدیل کرے، اور فوری طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آئے، اور اس جھنڈے سے اپنے آپ کو منسلک کر کے زندگی کے لمحات اس کے لیے وقف کرے، تو اس نے کیس جیتا ہے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.